اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ السلام علیکم، انسائیڈ اسٹوری کے ساتھ میں محسن بلال۔ زمانے میں محبت کے علاوہ بھی دکھ ہے، یہ جو سیاسی ہرارکی ہے اس کے علاوہ بھی مسائل ہے۔ وہ مسائل کیا ہیں؟ ایک بہت بڑی خبر ہے پنجاب کے تناظر میں، اور مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب کی کابینہ کے ایک منظور نظر جو وزیر ہیں وہ تڑیاں لگاتے پھرتے ہیں، وہ خبر آپ تک شیئر کریں گے، اور اساتذہ پر رشوت کا الزام لگاتے ہیں۔ اس کے علاوہ چکوال، فیض آباد اور جرنیلوں کا پیر، یہ جو میں آپ کے لیے سٹوری لے کر آیا ہوں بہت بڑی سٹوری ہے۔ اور اس کے ساتھ 8 ستمبر کو جو پی ٹی آئی نے اپنا جلسہ رکھا ہے اسلام آباد میں، 8 ستمبر کو ہی جنرل فیض کے آبائی شہر چکوال میں ایک بہت بڑی کانفرنس ہونے جا رہی ہے، اور وہ کانفرنس ہونے جا رہی ہے جن کے بارے میں یہ زبان زد عام ہے کہ وہ جرنیلوں کے پیر ہیں۔ اور چکوال کے حوالے سے تو ویسے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ چکوال کا کوئی قبرستان ایسا نہیں ہے جہاں پر شہداء کی قبریں نہ ہوں، لیکن چکوال کو یہ کیسا اعزاز حاصل ہونے جا رہا ہے، جو ایک نموشی ہے، جو بدنامی ہے کہ کسی جرنیل کا پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں جو ڈی جی آئی رہا ہو، ایک خفیہ ادارے کا سربراہ رہا ہو، جس کا ڈنکا پوری دنیا میں بجتا ہو اور لوگ اس سے ڈرتے ہوں، اور وہ ایک اکیلی ایجنسی دنیا بھر کی ایجنسیوں سے مقابلہ کرتی ہو۔ میری مراد ISI کے سے ہے، اور اس کے ایک ڈی جی کا یوں کورٹ مارشل ہو جائے، یہ کیا کہانی ہے آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ اور کچھ دوستوں کا لبیک کے تناظر میں ایک فیڈ بیک تھا، ان کا کیا کہنا تھا، میں ان کی رائے آپ تک پہنچاؤں گا۔ اس کے ساتھ چونکہ ہمارے بہت سارے ویورز بلکہ زیادہ یہی ہیں کہ جو اس طرح کی خبروں سے آگاہ رہنا چاہتے ہیں، تو آپ سے درخواست ہے کہ یہ ویلاگ شروع سے لے کر آخر تک لازمی سنیے گا۔ ہمارے چینل انسائیڈ اسٹوری کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا۔ تو شروع کرتے ہیں پہلی خبر سے، اور وہ خبر ہے پنجاب کے وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کے حوالے سے، جو مریم نواز کی صوبائی کابینہ ہے اس کے بڑے متحرک وزیر ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ متحرک ہیں، ایکٹیو ہیں، کام کر رہے ہیں، لیکن ان کا زیادہ تر یہ ہے وہ نموشی ہے زیادہ، کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ڈیجیٹل میڈیا یا اس طرح ہائپ کریٹ کرتا رہوں، کبھی وہ بوٹی مافیا کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، کبھی وہ اسکول ٹیچرز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، لیکن ان کا اپنا کردار کیا ہے، جو خبر ہے نا وہ میں آپ تک شیئر کرتا ہوں۔ یہ خبر کا بلیک آؤٹ ہو گیا تھا بیسیکلی۔ خبر یہ ہے کہ لاہور کی ایک بہت بڑی سرکاری یونیورسٹی ہے، مصروف وہاں پر اپنے کچھ ساتھیوں کے ہمراہ جاتے ہیں، وی سی صاحب کے دفتر میں داخل ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ میں ایک فائل ہوتی ہے، اور اس فائل میں کچھ طلبہ کے داخلہ فارمز ہوتے ہیں، اور یہ پریشرائز کیا جاتا ہے جو قائم مقام وائس چانسلر ہوتے ہیں کہ آپ ان کے داخلے کریں۔ اب وائس چانسلر صاحب ہمارے ذرائع کے مطابق اڑ جاتے ہیں تو بار بار وزیر صاحب اصرار کرتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں اچھا آپ نے انہیں اسپورٹس کے کوٹے میں داخلہ دے دیں۔ اب آپ اگر اوورآل یہ دیکھیں نا، اسپورٹس کا کوٹا ہو یا ایکسٹرا کیریکولم ایکٹیویٹیز ہوں، جسے ہم غیر نصابی سرگرمیاں کہتے ہیں، تو اس میں ہمیشہ کچھ بچوں کو ابلائج کیا جاتا ہے جن کی بہت تگڑی سفارش ہوتی ہے۔ یہ ہمارے تعلیمی نظام کا ایک بہت بڑا المیہ ہے تعلیمی نظام کا، اور نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی شاید کہا یہ جاتا ہے کہ ان کا پلوانی کے کوٹے میں شاید جی سی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوا تھا، اور اعزازی ڈگری ڈاکٹریٹ کی پھر انہیں دی گئی جب وہ وزیر اعظم تھے۔ خیر یہ تو چلتا ہے، جہاں سے فنڈ آتے ہیں پھر تعلیمی اداروں کے سربراہان بھی مجبور ہوتے ہیں۔ اب بات آتے ہیں جی کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ اسپورٹس کے کوٹے میں کر دیں، وی سی صاحب پھر ہٹ گئے، بار بار اصرار کیا تو وہ نہیں مانے، انہوں نے کہا جی کہ میں میرٹ سے ہٹ کر کوئی داخلہ نہیں کروں گا، تو وزیر صاحب غصے سے اٹھ جاتے ہیں۔ یہ وہی وزیر صاحب ہیں کہ چند روز پہلے انہوں نے کچھ صحافیوں سے گفتگو کی اور یہ کہا کہ یہ جو پنجاب کی جامعات میں وائس چانسلرز کے انٹرویوز ہو رہے ہیں، ایک وائس چانسلر نے میرے ڈرائیور کو اپروچ کیا اور ایک بیگ میں 2 کروڑ روپے تھے، لیکن میں نے وہ ٹھکرا دیے کہ نہیں، ہماری حکومت میں میرٹ پر کام ہوگا۔ اب اس حوالے سے جو ان کے ترجمان ہیں ان کا بھی موقف آپ تک نہ پہنچانا بددیانتی ہوگی، وہ بھی میں آگے چل کر جو ان کے ترجمان کا کہنا ہے بتاتا ہوں، لیکن المیہ یہ ہے
کہ وی سی کے دفتر جاتے ہیں، تریاں لگاتے ہیں اور پھر میرٹ کی بات کرتے ہیں، اور کچھ خبریں یہ سامنے آ رہی ہیں کہ جس استاد پر انہوں نے یہ 2 کروڑ روپے رشوت دینے کا الزام لگایا تھا، اب اس کی بھی تصدیق نہیں ہو رہی، اور یہ جو ہائپ کریٹ ہوئی ہے، دیکھیں کتنا غیر ذمہ دارانہ یہ بیان، اور اپنی بلے بلے کروانے کے لیے۔ اب وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کے جو ترجمان ہیں ان سے ہماری بات ہوئی، ان کا یہ کہنا تھا جی کہ یہ بے بنیاد الزام ہے، وہ تو میرٹ کی بات کرتے ہیں، شفافیت کی بات کرتے ہیں، کسی کو انہوں نے زد و گوب نہیں کیا، لیکن جو ہمارے ذرائع ہیں نا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہوا ہے، اور اللہ نہ کرے اگر وہ متعلقہ وائس چانسلر کے آفس کی فوٹیج سامنے آ گئی تو پھر کیا قیامت برپا ہوگی۔ تو یہ مریم نواز صاحب کے جو چند ایک وزیر ہیں نا، ان کی کابینہ کی منظور نظر ہیں، اور بظاہر یہ ہے بہت کام کر رہے ہیں تعلیم کے شعبے میں، لیکن جو ہو رہا ہے اس کی ایک خبر ابھی سامنے آئی ہے، اور آپ یہ دیکھیں، آپ مین سٹریم میڈیا یا چینلز پر خبریں نہیں دیکھیں گے، لیکن جو تعلیمی اداروں میں ہو رہا ہے اس کی میں نے آپ کو ایک مثال دے دی ہے۔ تو جو شعر میں نے پڑھا تھا نا کہ یہ جو اور بھی غم ہے تو اور بھی مسئلے مسائل ہیں، تو میری یہ گزارش ہوتی ہے، پچھلے ویلاگ میں بھی میں نے ذکر کیا تھا، جب یہ عوامی مسائل کی بات ہوتی ہے نا، جو ہمارے بنیادی بیسک ایشوز ہیں ان کو بھی آپ دیکھا کریں، اور ان چیزوں کو زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ شعور اور آگاہی پھیلے، اور آپ کو یہ معلوم ہو کہ بیسیکلی اصل میں ہو کیا رہا ہے، خرابی کہاں کہاں ہے۔ اب آتے ہیں جو چکوال والا، بلکہ چکوال والی بات میں لاسٹ میں بتا دیتا ہوں، چکوال، جنرل فیض اور جنرلوں کے پیر، یہ کیا کہانی ہے، وہ بات میں ڈسکس کر لوں پہلے جو لبیک کے تناظر میں تھی، کیونکہ کچھ دوستوں کا یہ ہے کہ اب انہیں عوامی مسائل کے لیے کچھ نہ کچھ حکمت عملی بنانی چاہیے۔ یہ حالی لبیک کا نہیں ہے، بلکہ جتنی دینی جماعتیں ہیں، اور جماعت اسلامی ہو یا جمعیت علماء اسلام فے ہو، ان کو اب ان معاملات کی جانب بھی دیکھنا چاہیے کہ کسی ایک دینی جماعت یا سیاسی جماعت کا مسئلہ نہیں ہے، جو عوامی مسائل ہیں تو اس پر چلیں جی۔ 7 ستمبر ہم نے بھی دوستوں کو کہا جن کا فیڈ بیک آیا کہ نہیں، ہم تک جو خبر آئی ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 7 ستمبر کے بعد ہم عوامی ایشوز پر بات کریں گے اور عوامی ایشوز کے لیے کھل کر میدان عمل میں نکلیں گے، لیکن ان کے جو ووٹرز ہیں، سپورٹرز ہیں، مجھے اچھی چیز ایک یہ لگی کہ وہ اس طرح کے کلٹ ٹائپ فین فالور نہیں ہے، یا کہ بس جو اوپر کہا جا رہا ہے وہی ہے، بلکہ شعور کی یہ انتہا ہے، اور یہ اچھی چیز ہے ایک دینی پولیٹیکل جماعت کے نوجوانوں میں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں عوامی مسائل پر بات کرنی چاہیے، اور ہمارا ووٹ بینک اس سے بڑھے گا، کم نہیں ہوگا، اور ہمیں دیگر معاملات کے ساتھ ساتھ عوامی ایشوز کو ٹیک اپ کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک فیڈ بیک تھا، میں نے کہا ڈسکس کر دوں۔ اب لاسٹ میں جی جرنیلوں کا پیر کون ہے، اور فیض آباد پھر 8 ستمبر کو ایک بہت بڑی کانفرنس، 8 ستمبر کو پی ٹی آئی نے اسلام آباد میں جلسہ رکھا ہے جی، اور ضلع چکوال جنرل فیض حمید کا آبائی ضلع، وہاں پر ان کا گاؤں، اور اس کے ساتھ ہی ہے جی منارہ، وہاں پر 8 ستمبر کو 22 رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس ہونی ہے، اور یہ جو کانفرنس کرواتے ہیں سلسلہ اویسیہ نقشبندیہ والے، جو ان کا ایک سلسلہ ہے، اور تنظیم الاخوان کسی زمانے میں بڑی مشہور ہوئی تھی، اور مشرف دور میں وہاں پر انہوں نے خیمہ بستی لگائی تھی۔ ان کے جو پیر صاحب تھے مولانا اکرم اوان، وہ اس دنیا میں نہیں رہے، تاہم وہ غزوۃ الہند کے حوالے سے ان کی پیشن گوئیاں موجود ہیں کہ پاکستان کے یا خطے کے حالات اس جانب بڑھ رہے ہیں کہ پاکستان کی ہاں اور نہ سے فیصلے ہوں گے، اور اسلام کا جو نشاط ثانیہ ہے، ریوائول ہے، اور جو قیادت کرے گی مسلم امہ کی، وہ اسی خطے کی قیادت ہوگی جو لیڈ کرے گی، تو وہ ان کا فلسفہ یہ ہے۔ تو وہ کانفرنس کروانے جا رہے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کا جلسہ ہے، اور موٹر وے جو ہے وہ بند ہو سکتی ہے۔ تو جب میں نے ان کے جو لاہور کے ہیں ان سے پوچھا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں لگتا ہے کہ کوئی حکومت رکاوٹ نہیں ڈالے گی۔ تو مولانا جو امیر اکرم اوان صاحب ہے نا، ان کو جرنیلوں کا پیر کہا جاتا تھا، چونکہ جو ان کے بیعت شدہ تھے یا آستانے پر آتے تھے، فیض حاصل کرتے تھے، روحانی فیض حاصل کرتے تھے، ان میں زیادہ تر حاضی سروس اور ریٹائرڈ فوجی جرنیل ہوتے تھے، اور یہ وہی ضلع ہے جس سے جنرل فیض حمید کا بھی تعلق ہے۔ تو ایک تاثر یہ، اور پھر جو میں نے شروع میں ذکر کیا کہ چکوال ایک ایسا ضلع کہ جہاں کا کوئی قبرستان ایسا نہیں ہے جہاں پر شہداء کی قبریں نہ ہوں، اور یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، لیکن وہی
ضلع کہ جس کے ایک بہت بڑے خانوادے سے تعلق رکھنے والے جو پیر صاحب تھے ان کو جرنیلوں کا پیر کہا جاتا تھا، اور وہی ضلع کہ اس کی بدقسمتی دیکھیں کہ جنرل فیض حمید جو DGISI رہے، ان پر پہلی بار کسی جنرل پر اس طرح کا کورٹ مارشل ہونے جا رہا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا المیہ بھی ہے، ایک وہ ضلع جس کو اتنا بڑا اعزاز حاصل ہے، تو دوسری جانب ایک یہ معاملہ وہاں پر ہونے جا رہا ہے۔ بہرحال ایک اور اس سلسلے کے حوالے سے بات ہے کہ جنرل ضیاء الحق کا یہ اویسیہ نقش بندیہ جو ہے سلسلہ، اور وہاں پر جو انسٹیٹیوشن ہے اس کے ساتھ کیا کنیکشن ہے۔ نواز شریف صاحب کو جو مولانا اکرم اوان صاحب تھے انہوں نے کیا نصیحت کی تھی، اور اگر نواز شریف صاحب وہ نصیحت مان لیتے تو شاید پاکستان کی بھی تقدیر بدل جاتی اور ملک میں اس وقت مارشل لا بھی نہ لگتا۔ وہ کچھ ڈیٹا میں اکٹھا کر رہا ہوں، انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں وہ سٹوری بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آپ سے درخواست ہے ہمارا چینل انسائیڈ سٹوری لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ جو باتیں میں نے کی ہیں خاص طور پر تعلیمی نظام کے حوالے سے اور جو پبلک ایشوز ہیں اس پر بھی اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ اللہ حافظ۔